ہو کیا رہا ہے کہ ننھے اسماعیل علیہ السلام بے انتہا تکلیف میں ہیں پیاس کی وجہ سے، اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام بری طرح سے تڑپ رہے ہیں۔ ان کی چیخیں اس سنسان وادی میں گونجنے لگیں۔ ماں کا دل یہ دیکھ کر تڑپ اٹھا کہ ان کی اولاد کس طرح تکلیف میں ہے۔ حاجر علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں گھبرا کر صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے۔ وہ بار بار صفا کی طرف بھاگتی اور بچہ جب آنکھ سے اوجھل ہو جاتا تو واپس لوٹ آتی، اور پھر دوبارہ بچے کو روتا پا کر بے چین ماں دوبارہ مروہ کی طرف بھاگتی، اور جب وہ دیکھتی کہ بچہ آنکھ سے اوجھل ہو گیا ہے تو گھبرا کر واپس آتی، اور جب وہ 7ویں بار لوٹی تب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر پانی کا ایک جھرنا پھوٹ پڑا ہے۔ کتابوں میں بات منشن ہے کہ یہ جھرنا ایلی کی چوٹ پڑنے کی وجہ سے نکلا تھا، اور وہ پانی اتنا زیادہ کہ حاجر علیہ السلام پانی کو بار بار روکتی چلی جاتی اور کہتی چلی جاتی زم 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 زم، یعنی رک جا پانی رک نہیں۔ یہ داستان ہے اس انسان کی جس کو آج 200 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمان اپنا باپ مانتے ہیں۔ ایک ایسا باپ جس کی آواز ہم نے کبھی سنی نہیں، جن کا چہرہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی نماز کا ہر سجدہ، حج کا ہر چکر، قربانی کا ہر قطرہ صرف اس انسان کی یاد دلاتا ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے باپ کا درجہ دیا ہے، اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے گئے فیصلے آج بھی ہماری زندگی پر اثر ڈال رہے ہیں، تو اس ذو الحجہ آئیے اپنے فور فادر ابراہیم علیہ السلام کو جانیں۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسی دلکش انداز سے جاننا چاہتے ہیں، زندگی کی چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو قرآن کے لینس سے دیکھنا چاہتے ہیں،